أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم مصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني. عزیزان گرامی قدر، یہ فقرہ جس کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ رسول مقبول کا، رسول کریم کا بہت ہی مشہور و معروف قول ہے. وہ رسول کہ جس کو جب بھی قدرت نے اپنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا، کبھی مدثر کہہ کر پکارا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا. وہ رسول کہ جس کے تمام قول اور فعل کو اللہ اپنی جانب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی خدا نہ نازل ہو جائے. تو میرے عزیزوں، پیغمبر اکرم کے قول کو، پیغمبر اکرم کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہہ کر، اپنا قول کہہ کے ضمانت لے لیا کہ یاد رکھو، پیغمبر کا کوئی فعل، پیغمبر کا کوئی عمل، پیغمبر کا کوئی قول، خبردار یہ نہ سوچنا کہ یہ پیغمبر کی اپنی منشا ہے اور اپنی محبت ہے. ایسا ہے ہی نہیں. اس وقت تک پیغمبر اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، اس وقت تک پیغمبر کوئی کام نہیں کرتا، کوئی عمل انجام نہیں دیتا جب تک کہ مرضی پروردگار شامل نہ ہو جائے. تو میں رک کر یہ جملہ کہتا چلوں کہ پیغمبر اگر کسی کو اپنی بزم میں بلائیں تو وحی کے ذریعے سے، پیغمبر اگر کسی کے لیے ناقہ بنے تو وحی کے ذریعے سے، پیغمبر اگر کسی کو اپنے بزم میں بلائیں تو وحی کے ذریعے سے، پیغمبر اگر کسی کو اپنی دوش پر بٹھائیں تو وحی کے ذریعے سے، پیغمبر اگر کسی کو اپنی بزم سے بھگائیں تو وحی کے ذریعے سے. اگر پیغمبر اپنے اہل بیت کی شان میں کوئی فقرہ کہیں، کوئی باتیں کہیں تو خبردار یہ نہ سوچئے گا کہ پیغمبر کی اپنی منشا ہے، پیغمبر کی اپنی ذاتی محبت ہے. نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر ہمارے اہل بیت کے فضائل بیان کر دیجئے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیغمبر فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. کبھی حکم ہوتا ہے اے پیغمبر علی کے بارے میں بیان کر دیجئے. جب علی پر نگاہ گئی، آواز دی انا و علی من نور واحد انا مدینۃ العلم و علی بابھا. جب فاطمہ الزہرا کی طرف نگاہ گئی، آواز دی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جب بھی نگاہ مصطفیٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف پہنچی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی القاب سے نوازا. کبھی کہا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، کبھی کہا فاطمہ تو بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا میوہ ہے. اور جب بھی فاطمہ کی طرف نگاہ گئی، ہمیشہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھا. اور حد تو یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اکرم کو فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آتا دیکھا گیا، جب بھی پیغمبر آئے تو ایسے ہی نہیں آئے بلکہ آنے سے پہلے آواز دی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سلام ہو آپ پر اے نبوت کے اہل بیت اور رسالت کے معدن. اور یہیں پر بات تمام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب بھی جناب فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی خدمت میں آتی تھی، رسول اللہ 4 عمل انجام دیا کرتے تھے. جیسے ہی آتی تھی رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہونے کے بعد مرحبا جیسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. صرف مرحبا جیسے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد پیغمبر اپنی بیٹی کو اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں پر خود بیٹھے ہوا کرتے تھے. پیغمبر اپنی زندگی میں جناب فاطمہ الزہرا کی اس فضیلت بیان کر کے بتانا چاہ رہے کہ دیکھو، یہ میری بیٹی کو تم معمولی نہ سمجھنا. یہ میری بیٹی وہ ہے کہ اگر ہمارے تعارف کا مرحلہ آئے گا
تو اگر ہمارا تعارف بھی اللہ کرائے گا تو نہ محمد کی ذات کے ذریعے سے، نہ علی کی ذات کے ذریعے سے، نہ حسن کی ذات کے ذریعے سے، نہ حسین کی ذات کے ذریعے سے، اگر تمہیں تلاش کرنا ہے تو حدیث کے ساتھ پڑھ لینا۔ جب جبریل نے سوال کیا یا رب ومن تحت الکساء، یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، یہ فاطمہ ہے، ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہے، ان کے بچے ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جب بھی کوئی بھی در رسول پر آیا، نبی نے اہل بیت کے در کا راستہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے پاس آنا ہے تو ہمارے بعد اہل بیت کے دروازے پر جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا، ایک سائل در مسجد نبوی پر آیا اور آنے کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے غذا کی ضرورت ہے، لباس نہیں ہے، لباس کی ضرورت ہے، چند اشرفیہ چاہیے، اشرفیوں کی ضرورت ہے۔ رسول نے جیسے ہی سوال سنا، آواز دی، جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر چلے جاؤ، تمہیں سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ چاہتے تو سب کچھ دے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جس کے لیے خالق اکرم فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاق۔ پیغمبر اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، دو عالم کو پیدا نہ کرتا، آپ ٹھوکر مار دیتے، اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی۔ یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے در کی طرف کیوں اسے راغب کر رہے ہیں؟ اور جب نہیں رسول آواز دیں گے، نادان میں اپنی زندگی میں اسے ترتیب بتا دیتا ہوں، اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو میں نہ ملوں تو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی طرف لوگ چل لینا۔ اگر فاطمہ اور اولاد فاطمہ سے لوگے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اگر ان سے ہٹ کے لوگے نہ اسلام ملے گا، نہ ایمان ملے گی، نہ شرافت ملے گا، نہ ولایت ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے حضرت محمد وآل محمد۔ آواز دی، جاؤ میرے بیٹی کے دروازے پر چلے جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ سائل در بطول پہ آیا، آنے کے بعد دستک دی، آواز دی، کون؟ کہا میں سائل ہوں، آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی آواز سنی، وہ گلو بند جو ہدیے میں ملا ہوا تھا، تحفے میں ملا تھا، شہزادی نے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ گلو بند کو لیا، در بطول پر آیا، آ کر آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے غنی بنا دیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے مالدار بنا دیا، میں رک کے جملہ کہتا چلوں، مزدوروں کے مال کو لوٹ لوٹ کر، مظلوموں کے خون کو چوس چوس کر غنی اور مالدار ہونے والے اور ہوتے ہیں، در فاطمہ پر بھیک مانگ کر غنی ہونے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھی حضرت محمد در فاطمہ پر بھیک مانگ کر غنی اور مالدار ہونے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ اب قصیدہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا ہے، مالدار ہو گیا، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، یہ آواز دیتا ہو جاتا۔ اسی اصحاب کے درمیان میں رسول کا ایک جانثار صحابی عمار یاسر موجود تھے۔ آواز دی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس گلوبند کو خرید لوں؟ کہا عمار جاؤ، اجازت ہے، گلوبند کو خرید لو۔ عمار نکلے، سائل کو تلاش کیا، کہا یہ گلوبند کتنے میں بیچو گے؟ کہا عمار میری یہ شرائط ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے غذا چاہیے، برہنہ ہوں، لباس چاہیے، بے سوار ہوں، سواری چاہیے، چند اشرفیہ چاہیے، مجھے یہ چیزیں دے دو۔ عمار نے کہا میں تمہیں اسے دوگنا عطا کروں گا۔ سائل نے عمار کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا عمار تم میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو؟ عمار مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ در فاطمہ اور در اہل بیت پر جاروب کشی کرنے والا کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا کرتا۔ در اہل بیت پر جاروب کشی کرنے والا کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا کرتا۔ عمار نے حد وعدہ سب دیا، گلو بند لیا، اپنے غلام کو لیا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ گلو بند حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ کہا عمار گلو بند کو غلام کو دے دو، غلام سے کہو گلو بند لے جا کر شہزادی کی خدمت میں پیش کر دے اور یہ وہی دروازے پر غلامی کرے۔ غلام گلو بند لے کر چلا، دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا میں غلام ہوں، گلو بند لے کر آیا ہوں۔ کہا آؤ، گلو بند لیا، آنکھوں سے بوسہ لیا، کہا تو کس لیے آیا ہے؟
کہا مجھے دروازے پر رسول اللہ نے غلامی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادی مسکرائے اور کہا جا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں، جا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ میرے عزیزوں، غلام نے جیسے یہ سنا غلام مسکرایا۔ شہزادی نے پوچھا غلام کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہا شہزادی آپ کے گل و بند میں کتنی قدرت ہے، آپ کے گل و بند میں کتنی طاقت ہے، میں مستقل نظارہ دیکھتے ہوئے چلا آ رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ گل و بند ایک سائل کے ہاتھ میں آیا، اس کی بھوک دور ہو گئی، برہنگی ختم ہو گئی، بے سہاری کی ختم ہو گئی۔ کہا اے شہزادی یہ گل و بند حاضر ہو گیا، میں غلام بھی راہ خدا میں آزاد ہو گیا۔ کتنا مقام ہے آپ کے گل و بند کا، میں رک کر جملہ کہتا چلوں۔ ارے جس شہزادی کے گل و بند میں اتنی طاقت ہے کہ یہ غلام آزاد ہو جاتا ہے، بے سہارے کو سہارا مل جاتا ہے، اگر اس شہزادی کے ذریعے سے اگر انسان دعائیں مانگے، اس شہزادی کے ذریعے سے اگر انسان حاجات کو مانگے تو اللہ کیسے حاجات قبول نہ کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے الحمدللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔